میں جو ہوں جون ایلیا ہوں صاحب، میں جو ہوں جون ایلیا ہوں صاحب، اس کا بے حد لحاظ کیجیے گا۔ ان الفاظ کے شاعر اور کوئی نہیں جون ایلیا صاحب ہیں۔ وہ ایک ایسے شاعر تھے جنہوں نے شاعری کی دنیا کو ایک نیا انداز بیان دیا۔ ان کی شاعری میں جذبات کی شدت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لفظوں کا انتخاب اور انداز بیان سب سے مختلف تھا۔ ان کے علم نے ان کو سب سے الگ رکھا۔ جون ایلیا بہت حساس ترین انسان تھے۔ جون صاحب کو اپنی شاعری پر اس قدر یقین تھا اور ناز تھا کہ وہ میر و غالب کو بھی ٹوکتے تھے۔ اس کا اندازہ ہم انہی کے ایک شعر سے لگا سکتے ہیں۔ میر و غالب کو ٹوکتا ہوں میں، سن رکھو جون ایلیا ہوں میں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پسندیدہ شاعر میر تقی میر تھے، اور غالب کو یہ جون صاحب تھوڑا سا ناپسند ہی کرتے ہیں، جس کا اندازہ ہم انہی کے ایک شعر سے لگا سکتے ہیں۔ غالب ہوں گے غالب سب پر، غالب ہوں گے غالب سب پر، جون ہے غالب غالب پر۔ ان کی شاعری میں غم، دکھ، درد، رنجش، طیش، ملال اور غم میں خوش رہنا ان کو اچھا لگتا تھا۔ جون ایلیا صاحب 14 دسمبر 1931 کو امروہہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام اصغر ایلیا اور والد صاحب کا نام علامہ شفیق حسن ایلیا تھا۔ جون صاحب ایک علمی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کی تربیت بھی علمی لحاظ سے ہوئی۔ جون کے والد صاحب خود بہت بڑے علامہ اور ادبی انسان تھے۔ جون ایلیا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کی ایک بہن اور 2 بھائی تھے۔ ان کے بڑے بھائی رئیس امروہی صاحب ایک معروف صحافی اور محمد تقی ایک فلاسفر تھے۔ جون صاحب نے تعلیم سید المدارس سے حاصل کی، جہاں آپ نے عربی اور فارسی سیکھی۔ چونکہ جون ایلیا صاحب کو زبانیں سیکھنے کا ذوق تھا، اس لیے جون صاحب نے انگریزی، سنسکرت اور عبرانی میں بھی مہارت حاصل کی اور اردو میں MA کیا۔ جون ایلیا ادبی رسالے انشا کے مدیر بھی رہے، جہاں ان کی ملاقات ایک مصنفہ سے ہوئی جن کا نام زاہدہ حنا ہے۔ زاہدہ حنا بذات خود ایک نامور لکھاری ہیں اور اب بھی 2 روزناموں کے لیے ادبی خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ دونوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محبت میں گرفتار ہوئے اور شادی کر لی۔ ایلیا صاحب زاہدہ حنا سے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، اور پھر 1980 کی دہائی کے وقت میں دونوں کی طلاق ہو گئی۔ گھر اجڑنے کے بعد جون صاحب بہت زیادہ تنہا ہو گئے تھے۔ میں نوشی اس قدر کرنے لگے کہ ہر وقت اپنا ہوش و حواس کھوئے ہوئے ہوتے تھے۔ جون صاحب 1957 کو پاکستان آئے اور کراچی کو اپنا گھر بنایا اور کراچی میں ادبی محفلوں اور جلسوں سے وابستہ ہو گئے۔ وہاں سے انہوں نے اپنی پہچان بنائی۔ ایلیا صاحب کا پہلا شاعری مجموعہ شاید 60 برس کی عمر میں شائع ہوا، یعنی آپ کے وفات کے بعد 2003 میں، گمان 2004 کو، لیکن 2006 کو، گویا 2008 کو، اور نثری مجموعہ فرنود 2012 کو شائع ہوا۔ جون ایلیا نے اپنے پہلے شاعری مجموعے میں کہا ہے کہ میں نے اپنا پہلا شعر 8 سال کی عمر میں کہا تھا، جو کہ یہ ہے: چاہ میں اس کی تمانچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ چاہ میں اس کی تمانچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ اور اس عمر میں ان کو ایک لڑکی سے محبت ہوئی جس کا نام قطالہ تھا۔ ایک قطالہ چاہیے ہم کو، ایک قطالہ چاہیے ہم کو، ہم یہ اعلان عام کر رہے ہیں۔ جون ایلیا صاحب کے شاگرد شامل شمس کہا کرتے ہیں کہ جب بھی مشتاق احمد یوسفی صاحب کو کوئی بھی اردو ادب میں مشکل پیش آتی تو وہ جون ایلیا صاحب سے رائے لیتے تھے۔ حالانکہ یوسفی صاحب خود بذات ایک بہت بڑے صاحب ادب ہیں اور بابا اردو، جون صاحب کو تاریخ پر اس قدر دسترس حاصل تھی کہ وہ کہا کرتے تھے: ہم 1000 برس سے
تاریخ کے دسترخواں پر حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تاریخ، فلسفہ اور مذہب جون صاحب کے پسندیدہ موضوعات تھے۔ جون ایلیا صاحب کا کہنا ہے کہ لفظ خیالوں کا حق مار لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے تصورات، خیالات اور فکر بیان کرنے کے لیے زبان چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ ان کو الفاظ نہیں مل رہے ہوتے کہ وہ اپنے جذبات اور احساسات کو بیان کر سکیں۔ جون صاحب کو خوراک میں پسندیدہ اشیاء ہری مرچ قیمہ اور سموسہ، جبکہ شاعروں میں میر تقی میر تھے۔ اگرچہ وہ میر تقی میر کو بھی ٹوکتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کو پسند تھے، اور ایک جگہ کہتے ہیں شاعر تو دو ہیں، میر تقی اور میر جون، باقی جو ہیں شام و سحر خیریت سے ہیں۔ جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر یونیورسٹیز میں PhD کروائی جاتی ہیں، اسی طرح جون ایلیا پر بھی جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹیوں میں تعلیم دی جاتی ہے اور تحقیق جاری ہے۔ ان کو TB کا مرض تھا اور اس جان لیوا بیماری کی وجہ سے جون طویل علالت کے بعد 8 نومبر بروز جمعہ 2002 کو اس عالم سفلی سے کوچ کر گئے اور ان کو کراچی میں دفنایا گیا۔ ان کی قبر پر آج بھی انہی کا ایک شعر لکھا ہوا ہے، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ آخری شعر عرض کرتا ہوں، ابھی ایک شور سا اٹھا ہے کہیں، کوئی خاموش ہو گیا ہے کہیں۔